السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ ہاجرہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ بھائی گھر پر موجود نہیں ہے؟ یار، جب میں نے تمہیں ایک بار کہہ دیا ہے تو پھر کیوں بار بار پوچھ کر میرا دماغ خراب کر رہی ہو؟ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یہ سن کر نمرا نے تیزی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ جب بھی تم پر یقین کرنے کی کوشش کی ہے میں منہ کے بل گری ہوں، تو پھر ٹھیک ہے، ابھی بھی منہ سے لپیٹ کر سو جاؤ۔ وہ اپنے میک اپ کو آخری ٹچ دیتے ہوئے بولی۔ ایک نظر اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا۔ فرحین دونوں کی مشترکہ سہیلی تھی۔ ایک ہفتہ پہلے ہی انہیں یونیورسٹی میں فرحین ملی تھی۔ وہ بہت بڑی فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ پیسے کے لحاظ سے تو وہ لوگ بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ ان دونوں کا فیملی بیک گراؤنڈ سیاست دانوں کا تھا۔ وہ بزنس مین بھی تھے اور جاگیردار بھی تھے، لیکن فیملی ریسٹرکشن کی وجہ سے وہ دونوں اپنی خواہشات کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچا پاتی تھی۔ آج فرحین کے بھائی کی مہندی تھی۔ اس نے دونوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا۔ ہاجرہ تو بہت زیادہ پرجوش تھی کیونکہ اسے کھل کر جینے کا موقع مل رہا تھا۔ جہاں تک نمرا کا سوال تھا تو وہ تھوڑی سی ڈری ہوئی تھی۔ اسے ڈر تھا اگر سکندر خان کو پتہ چل گیا تو وہ ان دونوں کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ لا حول ولا قوت، یہ تم نے کس طرح کا جوڑا پہنا ہے؟ ہاجرہ کی ڈریس کو دیکھ کے اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بوڑھی عورتوں کی طرح واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں آخری وارننگ دے رہی ہوں، ہاجرہ نے انگلی اٹھا کر باقاعدہ وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ اب اگر دوبارہ مجھے تمہاری آواز سنائی دی تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس نے ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک پہنی ہوئی تھی۔ شیشے میں ایک نظر خود کو دیکھتی وہ کھل کر مسکراتی۔ آج تو بجلیاں گریں گی، بجلیاں۔ اس کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن اگر دادی جان نے دیکھ لیا تو ان کا جوتا ضرور چلے گا۔ او ہیلو محترمہ، اب میں شادی شدہ ہوں، میرا نکاح ہو چکا ہے۔ دادی نے کہا تھا کہ لال کلر کی لپسٹک شادی شدہ لڑکیاں لگا سکی ہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھ بھی لیتی ہیں تو کوئی مجھے کچھ بھی نہیں کہے گا۔ وہ گھوم گھوم کے خود کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس نے بلیک کلر کا شارٹ فراق پہن رکھا تھا جو کچھ زیادہ ہی تنگ تھا۔ اس کے ساتھ جالی کا دوپٹہ تھا۔ اس نے بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ بلا شبہ آسمان سے اتری ہوئی حور معلوم ہو رہی تھی، لیکن یہ سب کچھ انہیں حویلی کی شادیوں میں کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ابھی وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے ہی لگی تھی، کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس نے بے اختیار نمرا کی طرف دیکھا جو پھر سے سر پر چادر اوڑھ کر لیٹنے لگی تھی۔ وہ بھاگتی ہی اس کے پاس گئی۔ یار، کیا کر رہی ہو؟ جا کر دروازہ کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ میں تو نہیں کھول رہی، تم ہی کھولو۔ ابھی ویسے بھی تھوڑی دیر پہلے تمہاری زبان کچھ زیادہ چل رہی تھی، تو مجھے باتیں سنا رہی تھی۔ چلو اب جا کر ان کو بتاؤ کہ تم کہاں پر جا رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے سر پر چادر کرنے لگی۔ اگر تم نے دروازہ نہ کھولا تو میں چیخ چیخ کر سب کو بتا دوں گی کہ تم عبداللہ سے محبت کرتی ہو۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے۔ نمرا نے جلدی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ دنیا کے 100 کمینے لوگ مرے ہوں گے تب تم پیدا ہوئی ہوگی۔ 100 بہت کم ہے، تم 1000 کی گنتی میں مجھے گن سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں گھس گئی تھی۔ نمرا نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سکندر خان کھڑا تھا، بازو لپیٹتے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا۔ اس نے ہاجرہ کے بارے میں سوال کیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ آرام کر رہے ہیں۔ اسے کہو 5 منٹ کے اندر اندر میرے اسٹڈی روم میں آئے، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہاجرہ واش روم میں کھڑی یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ اونچی اونچی آواز میں رونا شروع کر دے۔ 2 گھنٹے سے وہ مسلسل تیاری کر رہی تھی اور رات کے 9 بجے محترم نے اس کے کمرے میں آ کر اس کی تیاری پر پانی پھیر دیا تھا۔ ایک نظر اس نے شیشے میں اپنے میک اپ زدہ چہرے کو دیکھا تھا۔ باہر آ سکتی ہو تم، نمرا کی بات سن کر وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ اب میں کیا کروں؟ کیا کرنا ہے؟ جا کر ان کی بات سننی ہے، لیکن میں اس حالت میں گئی تو؟ اس کا ایک ہی حل ہے، تمہیں اپنا چہرہ دھونا ہوگا۔ نہیں، میں چہرہ نہیں دھوں گی۔ کیا تمہیں اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے؟ اس نے دوپٹہ اپنے دانتوں میں پھنساتے بےچارگی سے سوال کیا تھا۔ یہ تو تمہیں وہی بتائیں گے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ اس نے چادر اٹھائی۔ اب تم دیکھو میں کرتی کیا ہوں۔
ویسے بھی اس نے بات کرنی ہے تو میں ابھی ان کی بات سن کر آئی۔ شیر کی کچار میں ہاتھ مت ڈالو، پکڑی گئی تو بہت بری طرح سے پھنسو گی۔ اس کی کزن نے اس کو خبردار کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے اس نے بلیک کلر کی چادر اوڑھی۔ اس نے اپنے چہرے کے اوپر بھی کھسکا لی تھی۔ اس کو لگ رہا تھا کہ اس جلاد کو بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائے گی، جو کہ اس کی سب سے بڑی بے وقوفی ثابت ہونے والی تھی۔ سکندر خان نے ایک نظر اس پر ڈالی تو ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس نے سرسری انداز میں سوال کیا تھا۔ محترمہ نے کس کر چادر کو پکڑا ہوا تھا اور اپنا چہرہ چھپانے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی گردن بھی جھکائی ہوئی تھی۔ دادی جان نے کہا ہے کہ جب تک ہم دونوں کی رخصتی نہیں ہو جاتی تب تک میں آپ سے پردہ کروں گی۔ اس نے گردن جھکاتے ہوئے ہی جواب دیا تھا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو کیا کام ہے؟ دادی نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے اس بارے میں بات کروں۔ بیٹھو یہاں پر۔ اس نے قدم اٹھایا تو اس کا پاؤں زور سے میز کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ وہ وہیں پر ہی اچھلنا شروع ہو گئی تھی۔ چادر صرف 1 سیکنڈ کے لیے اس کے سر سے کھسکی تھی۔ اس نے پھر سے مضبوطی سے چادر کو پکڑ لیا تھا۔ سکندر فکر مندی سے اس کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا ہے؟ ٹھیک تو ہو؟ مجھے اپنا پاؤں دکھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر سے 2 قدم پیچھے ہٹی تو پیچھے پڑے گلدان کے ساتھ جا کر ٹکرا گئی۔ گلدان زمین بوس ہو گیا تھا۔ سکندر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ یہ ڈرامے بازی بند کرو ابھی اور اسی وقت۔ یہ چادر اتارو، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیسے عجیب انسان ہے آپ، ایک لڑکی سے اس کی چادر چھین رہے ہیں۔ اس کی ڈرامے بازی وہیں پر ہی رک گئی تھی، کیونکہ اب اس کا سر زور سے دیوار کے ساتھ جا کر لگا تھا۔ اپنی ہی دھن میں وہ پیچھے چلتی جا رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اونچی اونچی آواز میں پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ اس کے سر سے چادر اتر گئی تھی۔ نمرا نے اسے سمجھایا بھی تھا، شیر کی کچار میں ہاتھ نہ ڈالو، بری طرح سے پھنس جاؤ گے۔ وہ اپنے اوور کانفیڈنس کے ہاتھوں ماری گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کی گنہگار کانوں نے کیا سنا تھا۔ اس نے سہمی ہوئی نظروں سے اپنے سامنے کھڑے چنگیز خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ یہی کہ محترمہ کا رات کے وقت اپنے دوست کے بھائی کی مہندی پر جانے کا ارادہ ہے۔ اگر تمہیں شادیاں اٹینڈ کرنے کا اتنا ہی شوق ہے تو کیا دادی جان سے بات کروں؟ وہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں اٹھا کر نہ ہلانے لگی۔ پلیز یہ غصب مت کیجیے گا، میں ابھی اپنی پڑھائی پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ میں پہلے کسی بڑے مقام پر پہنچوں گی، اس کے بعد آپ سے شادی کروں گی۔ اس کا ارادہ ابراڈ جا کر ہائی ایجوکیشن کا تھا۔ ایجوکیشن کیا، اسے تو صرف اور صرف لافریاں کرنے کا شوق تھا۔ وہ لندن میں جا کر کھل کر اپنی زندگی انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری پڑھائی میں جو دلچسپی ہے وہ مجھے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور اپنے کمرے میں جا کر چینج کرو۔ وہ منہ بناتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ نمرا نے جب اس کی حالت دیکھی تو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ وہ ہنستے ہنستے بیڈ سے زمین پر گر گئی تھی۔ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا اوور سمارٹ بننے کی کوشش مت کرنا، لیکن تمہیں تو شوق تھا، اب بھگتو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی منہ دھونے کے لیے چلی گئی تھی۔ اتنی آسانی سے اور سکون سے بیٹھنے والوں میں سے تو وہ بھی نہیں تھی۔ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آ رہا ہے، اگر تم اس معاملے میں میری مدد کرو گی تو تمہاری عین نوازش ہوگی۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کروں گی۔ مجھے سب سے دور رکھو۔ پہلے بھی تم نے کارنامہ سر انجام دیا تھا، خود تو پھنسی تھی، ساتھ ساتھ تم نے مفت میں مجھے بھی اس میں الجھا لیا تھا۔ نمرا کو ابھی بھی پچھلی بار ہونے والی ضلالت اچھے طریقے سے یاد تھی، اس لیے اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر محترمہ سے معذرت کر لی تھی۔ پوری دنیا گہری نیند کی وادیوں میں تھی جب وہ پھر سے دبے پاؤں اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ سکون سے بیٹھنا تو اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ محتاط انداز میں چلتی ہوئی پہلے وہ کچن میں گئی۔ سب سے آخری کیبنٹ میں سے اس نے ایک سپرے نکالا جو کہ بے ہوشی کا سپرے تھا۔ اگر یہ ہم کسی انسان کے اوپر چھڑکیں تو وہ کم سے کم اگلے 15 گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آتا تھا۔ اس کی سہیلی ابھی تک اس کے انتظار میں تھی۔ زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اس کے دوست نے اسے کہا تھا کہ تم ابھی بھی یہاں پر آ سکتی ہو، اصل فنکشن تو ابھی شروع ہوگا، ابھی تو ڈانس پرفارمنس بھی چلے گی۔ یہ سن کر وہ پھر سے ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی، لیکن اس سے پہلے اس نے اس جلاد کا کام تمام کرنا تھا۔
کیونکہ جلاد نے باہر کھڑے گارڈز کو بھی محتاط کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے حویلی سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو گارڈ انکل فوراً سے اس کے شوہر کو کال کر دیں گے، اس لیے پہلے شوہر کو بے ہوش کرنا ضروری تھا۔ اس کے بعد وہ گارڈ کے بارے میں سوچتی، ابھی تک تو اس کو سو جانا چاہیے۔ اس نے اس کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر سوچا اور پھر آہستگی سے دروازہ کھول دیا۔ سردیوں کی رات تھی، ہر طرف گہری خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے سے اس کی سوچ سے زیادہ آواز لگائی، لیکن جو کمرے کے اندر داخل ہوئے یہ دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ کمرہ خالی تھا۔ وہاں پر کسی کا بھی نام و نشان نہیں تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ بھنگڑے ڈالنا شروع کر دیں۔ حماد جو کہ لاؤنج میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا، وہ اس بات کا چشمدید گواہ تھا کہ اس نے تھوڑی ہی دیر پہلے جنگیز خان کو حویلی سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ حماد کا منہ چوم لے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس کا سب سے ٹھڑکی کزن وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی۔ اس نے صرف ڈریس ہی چینج کیا تھا، میک اپ کرنے کا ارادہ وہ راستے میں رکھتی تھی۔ اس نے اپنی سہیلی کو کال بھی کر دی تھی۔ فرحین اگلے 10 منٹ میں اس کی حویلی کے سامنے اپنی گاڑی روک کر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محترمہ نے نمرا کو بھی جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نمرا پہلے جا کر انکل کو اپنی باتوں میں الجھائے۔ وہ بھی ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے سے وہ باہر نکلی۔ نمرا نے انکل کو باتوں میں الجھایا ہوا تھا، نہ جانے وہ ان سے کون سی بحث کری تھی۔ یقیناً اس نے انکل کی بیٹی کا قصہ چھیڑ دیا تھا، جس نے اپنے سب سسرال والوں کا سر پھاڑ دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس کے کھانے میں نقص نکالا تھا۔ جب نمرا اور حاجرہ نے یہ سنا تو وہ حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی۔ یار کتنی بہادر عورت تھی وہ، دونوں ہی یک زبان ہو کر بولی تھی۔ ایک طرف ہم اپنے خاندان کے مردوں کے سامنے بات کرنے سے پہلے بھی 1000 بار سوچتے ہیں، زبان ہکلانے لگتی ہے، وجود کے کپانے لگتا ہے، اور دوسری طرف وہ عورت ہے، کیسے آرام سے اس نے سب کو تکنی کا ناچ نچایا۔ نمرا افسوس کرنے لگی تھی کہ وہ چچا کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے جلدی سے چچا کے چہرے پر وہ سپرے چھڑک دیا۔ اب اس کو میں ہوش میں کیسے لاؤں گی؟ اس کو ہم دونوں ہوش میں نہیں لا سکتے۔ میرا مشورہ مانگو، حماد کی مدد سے اس کو انیکسی میں چھوڑا۔ مجھے حماد کا منہ لگانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ جس انسان سے تمہاری شادی ہونے والی ہے اس انسان کی ذات میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں۔ واہ کیا کہنے ہیں تمہارے۔ نمرا اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر حاجرہ تیزی سے حویلی کی دہلیز پار کر گئی تھی۔ اب وہ اپنی سہیلی فرحین کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یار قسم سے مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا کہ میں تمہارے پاس ہوں، اس نے پرجوش ہو کر فرحین کے ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچتے ہوئے کہا تھا۔ یقین کر لو میری جان، تم واقعی میرے ساتھ ہو، اور ہم آج بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں۔ آج میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گی۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ وہ رش ڈرائیونگ کر رہی تھی۔ حاجرہ نے سن روف کھولا اور باہر نکل کر اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں لہرا دیے۔ اس کے بال بھی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ کچھ لٹیں بار بار اس کے چہرے کی طرف آ رہی تھیں۔ جب تک وہ وہاں پر پہنچے تب تک اس کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ ٹھنڈی ہوا سے اس کا گلا خراب ہونے لگا تھا۔ اس کو زکام کی کثر ہو گئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ فرحین نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی سی طبیعت، اس نے بامشکل جواب دیا تھا۔ وہ جو سوچ رہی تھی کہ وہاں پر جا کر اپنی خوبصورت آواز میں گانے گا کر سب کو لبھائے گی، وہ اپنا سموں لے کر رہ گئی۔ وہاں پر ڈانس پرفارمنس چل رہی تھی۔ فرحین نے اسے اپنی کچھ کزنوں سے بھی متعارف کروایا تھا۔ سب کزنس اس کی تعریف کر رہے تھے، سب اسے باربی ڈول کہہ رہے تھے، اور وہ خوش ہو کر ان کی تعریفیں موصول کر رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ جب اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت اور ہینڈسم نوجوان کھڑا تھا۔ وہ ترکش ہیرو معلوم ہو رہا تھا۔ ایسے مت کرو، اپنے آپ کو سنبھالو، اس نے اپنے چہرے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ تم شادی شدہ ہو، تم یہ بات بار بار کیوں بھول جاتی ہو؟ وہ اپنے چہروں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے موڑ کر سائڈ پر کرنے لگے۔ ہاشم خان جس کی نظریں اس لڑکی پر ٹک ٹک گئی تھیں، وہ اس کی ادا پڑھنا چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فرحین کو اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کا کینیڈا والا کزن تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہارے علم میں اضافے کے لیے میں عرض کرتی چلوں، یہ لڑکی شادی شدہ ہے۔
اس کا نکاح ہو چکا ہے اور بہت جلد اس کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ میری پیاری سی بیسٹ فرینڈ ہے، اور خبردار جو تم نے اس کی طرف غلط نظر اٹھا کر دیکھا، انہیں اس کا شوہر تمہیں چھوڑے گا نہیں، وہ تمہیں زندہ زمین کے اندر دفن کر دے گا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی انسان میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا سینہ چوڑا کرتے ہوئے گردن نکلا کر مغرور انداز میں سوال کیا۔ باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، جہاں تک میں سکندر خان سے واقف ہوں تو وہ تمہارا بہت کچھ اکھاڑ سکتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں اپنی حرکت پر پچھتاتے رہو۔ بہتر ہی ہوگا کہ ابھی اپنے آپ کو کنٹرول کر لو۔ فرحین سنجیدگی سے اس کو گھورتے ہوئے کہا، تمہارے کہنے کا مطلب ہے کہ میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا؟ اس کی آواز سن کر وہ ٹھٹک کر رکی اور اس نے زور و شور سے حامی سر ہلا دیا تھا۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اسے حاصل تو کر سکتا ہوں، وہ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا اسے اندر تک لرزنے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی اگر تم نے اس کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہی۔ ہاں یقیناً تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم واقعی میں ایسا کر سکتی ہو، لیکن یہ صرف اور صرف تمہاری سوچ ہے۔ اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا تو تمہارے پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب سے نکلتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا، جبکہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ہاشم خان، مجھے تم زہر لگتے ہو، فرحین نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اسے اپنا مغرور کزن ایک آنکھ بھی نہیں بھاتا تھا، وہ بہت کم اس سے مخاطب ہوتی تھی۔ ابھی بھی وہ اسی وجہ سے اس کی بات سننے کے لیے رکتی تھی کیونکہ وہ اس کے گھر مہمان ٹھہرا ہوا تھا اور اپنے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک کرنا ان کی روایات کے خلاف تھا۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے اپنی سہیلی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا تمہیں مزہ آ رہا ہے؟ فرحین نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ قسم سے میں بہت زیادہ انجوائے کر رہی ہوں، مگر مجھے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ جو کچھ میں حویلی میں کر کے آئی ہوں اس کے بارے میں اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم میرا سر پھاڑ ڈالو گے۔ تم جو کچھ بھی کرو گی میں اس میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی، ڈونٹ وری۔ وہ اس کے کندھے کو تپکنے لگی تھی، پھر اس کے بعد وہ مہمانوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ ہاشم ہاجرہ کے پہلو میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ ایکسکیوز می مس، کیا آپ کے 2 منٹ مل سکتے ہیں؟ ہاجرہ نے اس پر ایک نظر ڈالی اور معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے سائڈ پر ہو گئی تھی۔ اگر آپ جیسی خوبصورت عورتیں اس طرح سے نخرے دکھائیں گی تو ہمیں قبول ہے۔ خوبصورت عورتوں کو اگنور کرنے کا بھی پورا حق۔ یہ کہہ کر کمنگی سے مسکراتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھے جیسا سمجھ رہے ہیں میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ دیکھیں محترم، مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے جب میں آپ کو جانتی نہیں ہوں۔ جاننے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ آپ بہت معصوم اور خوبصورت ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھوں کے بالوں کو قریب لے کر جانے ہی لگا تھا کہ تیزی سے پیچھے کی طرف پھٹی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہاں پر اس کی دوست بھی نہیں تھی۔ فرحین جانے کا حد چلی گئی۔ وہ اس سے باتیں کرتے کرتے قدر الگ جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہاں پر زیادہ لوگ بھی نہیں تھے اور جو تھے وہ آتش بازی دیکھنے کے لیے حویلی کے دوسرے حصے میں جا رہے تھے۔ وہ دونوں وہاں پر اکیلے تھے اور کافی حد تک اندھیرا بھی تھا۔ میں نے آپ کو پہلے نظر دیکھا تو آپ میرے دل کو بہت اچھی لگی۔ دیکھیں مسٹر، آپ مجھ سے دور رہ کر بات کریں۔ وہ وہاں سے جانے لگی تھی کہ ہاشم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اچانک ہی اس کا ہاتھ اٹھا اور ہاشم کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ غصے سے بے قابو ہو گیا تھا۔ آج سے پہلے کبھی بھی کسی لڑکی نے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس پر حاوی ہو جاتا، سکندر خان نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر اسے زور سے پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ اس کے دوست کی شادی تھی اور اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی منکوہا اس کے دوست کی بہن کی سہیلی ہے۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا تو وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے کر آ جاتا۔ ہاجرہ کو بھی اس طرح سے چھپ کر آنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب جب اس نے اپنی منکوہا کو وہاں پر ہاشم خان کے ساتھ دیکھا تو اس کا دماغ غصے سے گھوم گیا تھا۔ اگلے چند لمحوں میں اسے ساری کہانی سمجھ میں آ چکی تھی۔ وہ ہاشم کی حالت خراب کرنے والا تھا کہ اس کی دوستوں نے اسے روک لیا۔
اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹایا۔ فرحین بھی بھاگتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ ہاجرہ فرحین کے سینے سے لگے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سکندر ہاجرہ کی طرف بڑھنے لگا تو فرحین اس کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بات کرنی ہے، سائڈ پر ہو جاؤ، آپ اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ یہاں پر میرے ساتھ آئی تھی، میرے معاملات مجھے ہینڈل کرنے دو، مجھے مت سکھاؤ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس نے انتہائی غصے سے فرحین کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سکندر کی آنکھوں میں اس وقت غصے سے شعلے لپک رہے تھے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ سکندر اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتا ہوا گاڑی کے قریب لایا۔ اس نے ایک زوردار لات گالی پر ماری تھی، وہ سہم کر سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کا وجود ابھی بھی خوف سے لرز رہا تھا۔ جب میں نے تمہیں ایک بار منع کیا تھا تو پھر یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم آخر چاہتی کیا ہو مجھے بتا دو۔ اگر تمہیں اپنی عزت کی فکر نہیں ہے تو کم سے کم میری عزت کی فکر کر لو۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، معصومیت سے کہتی ہوئی وہ اس کے پاس اگلے پل اس کے گردن میں بازو ڈال کر اس کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ محترمہ کے آنسو اسے اپنے سینے پر گرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ اسے خود سے دور ہٹانا چاہتا تھا، اس پر غصہ کرنا چاہتا تھا، مگر پھر اس کی حالت کے بارے میں سوچتا ہوا رک گیا۔ چلو میرے ساتھ، اسے آہستگی سے خود سے دور کرتا ہوا اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاڑی میں بٹھانے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی جا رہی تھی۔ گھر پر جا کر اس پر کافی زیادہ پابندیاں لگی تھیں۔ اگلے 1 مہینے تک وہ حویلی سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ اس کا یونیورسٹی میں داخلہ بھی ڈیلے ہو گیا تھا۔ سکندر نے اس کو صاف الفاظ میں سمجھا دیا تھا کہ اب تمہارا داخلہ سپرنگ سیزن میں جا کر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ بھی سکندر نے واپس لے لیے تھے۔ سکندر نے اس کا موبائل بھی چھین لیا تھا۔ وہ خالی ہاتھ آدھی رات کے وقت اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ نمرہ خراٹے لے کر سو رہی تھی۔ واش روم میں جاتے جاتے اس نے نمرہ کو زور سے لات ماری اور وہ ہڑبڑاتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم ایک بہت ہی بدتہذیب عورت ہو۔ دیکھنا تمہیں گنجا شوہر ملے گا۔ نیند میں اس کو گالیاں دیتی ہوئے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھا کر کاؤچ پر جا کر لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہاجرہ نے گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گئی۔ اگلے چند لمحوں میں وہ گہری نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی۔ تھکن اور ٹینشن کے مارے اس کی حالت خراب ہو چکی تھی اور اب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ صبح اس کی آنکھ دستک کی آواز پر کھلے۔ نمرہ نے اپنے کان پر تکیہ رکھا ہوا تھا، جس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جا کر دروازہ کھولنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے ہی سکندر کھڑا تھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے ہی جاگنگ سے واپس آیا تھا۔ چلو میں تمہیں سیلف ڈیفینس سکھاتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا تھا۔ کل کو اگر تم اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں پھنس جاؤ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کیسے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ تمہیں میری کہی ہوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سن کر اس نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ چلو کوئی بات نہیں، جب میں سکھانا شروع کروں گا تو تم میں ساری باتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی۔ کل رات جب اس نے اپنی منگیتر کی حالت دیکھی تھی تو وہ خود بھی بے چین ہو گیا تھا۔ ہاشم خان کے سامنے کھڑی وہ کسی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ یہ شو کر رہی تھی کہ وہ بہت ہی کمزور ہے اور اب محترم اس کو سکھانا چاہ رہے تھے کہ اگر دوبارہ اس کی زندگی میں اس طرح کی سچویشن آتی ہے تو اسے کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ ایک تو پہلے ہی اس کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور اب سیلف ڈیفینس سیکھنے کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس طرح سے اپنے ہاتھ سامنے کرو۔ اپنے ہاتھ سامنے کرنے کی بجائے اس نے اوپر اٹھا لیے تھے۔ سکندر کا دل کر رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ ڈالے، مگر پھر یہ سوچ کر رک گیا، لڑکی ذات ہے، اس کی بیوی ہے، اور اگر دادی جان کو پتہ چلا تو اس کی ہڈیاں توڑ ڈالیں گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اس نے محترمہ کو وارم اپ کروایا تھا اور محترمہ کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک تو اس کا بازو پکڑ کر کھڑے ہونے کی کوششیں کرتی رہی،
اور پھر آخر کار زمین پر گر گئی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب اس کی حالت سنبھلی تھی تو اسے صرف ڈیفینس کرنا سکھا رہا تھا۔ دیکھو، اگر کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو تمہارا پہلا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں اونچی اونچی آواز میں چلا کر سب لوگوں کو مخاطب کرنا شروع کر دوں گی۔ اس نے انٹیلیجنٹ بننے کی ناکام کوشش کی تھی، تو پھر کل رات اس کے سامنے کمزور اینٹینا کی طرح خوف سے جھول کیوں رہی تھی؟ یہ سن کر اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ بندہ ایک دم سے پینک کر جاتا ہے۔ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو آپ بھی یہی سب کچھ کر رہے ہوتے۔ میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے تمہیں اپنے حواسوں پر کنٹرول رکھنا ہوگا اور پھر تم نے اس کو وار کو روکنا ہوگا، بالکل اس طرح سے جیسے ہی اس نے محترمہ کو سکھایا۔ جذبات میں آ کر اس نے اس لڑکی کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا تھا۔ جلد ہی سکندر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب وقت ہاتھوں سے پھسل چکا تھا۔ وہ زمین پر لیٹی اونچی اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ مار ڈالا مجھے، مار ڈالا۔ میں دادی جان کو بتاؤں گی کہ آپ مجھے سیلف ڈیفینس سکھانے کے چکر میں مجھ سے اپنے سارے بدلے پورے کر رہے ہیں۔ سکندر نے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کو خاموش کروانے کی کوشش کی، تو اگلے ہی لمحے اس نے سکندر کے ہاتھوں کو کاٹا۔ اب کی بار وہ درد سے بلبلانے لگا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کسی میچور لڑکی سے شادی کرے گا، نہ جانے کون سی کم عقل حسینہ اس کے پلے پڑ گئی تھی، اس کو سنبھالنا اس کے لیے اب ناممکن ہو گیا تھا۔ مجھے آپ سے سیلف ڈیفینس نہیں سیکھنا، اس سے اچھا ہے کہ میں کھانا بنانا سیکھ لوں۔ وہ یہ کہہ کر اس نے لگی تھی کہ کمرے میں ہونے والی درد کی وجہ سے دوبارہ سے زمین پر گر گئی۔ سکندر نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ اسے زور سے پٹکنا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ اب اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں زیادہ درد ہو رہا ہے؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں میری کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر دادی جان بھی اٹھ کر گھر میں بنی چھوٹی سی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ انہوں نے مجھے زور سے زمین پر پھینکا۔ انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ہے۔ یہ تم کیا دادی؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتا ہوں؟ مجھے تم سے کسی بھی چیز کی امید ہے۔ تمہارا کوئی بھروسہ نہیں ہے کب تمہارا دماغ گھوم جاتا ہے۔ دادی جان نے سکندر کو لتاڑا تو وہ اپنا سا چہرہ لے کر رہ گیا تھا۔ اگر میں آپ کو کل بتا دوں کہ اس نے، یہ سن کر وہ جلدی سے اپنی اوقات میں واپس آ گئی۔ ارے دادی جان، آپ ان کو کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں خود ہی ضد کر رہی تھی۔ جو کچھ ہوا اس میں ساری غلطی میری تھی۔ اپنی پوتی کو ایک دم سے پینترا بدلتا ہوا دیکھ کر وہ خود حیران رہ گئی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ تم لوگوں میں کیا چل رہا ہے؟ کہیں اس کے پاس تمہارا کوئی راز تو نہیں؟ وہ بڑی بی بی صاحبہ، مجھے چوکی دار مل گیا ہے، وہ اپنے کمرے میں بے ہوش پڑا ہے۔ میں نے اس کو زور زور سے ہلایا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوش میں آیا تھا۔ وہ چھوٹی بی بی صاحبہ کا نام لے رہا تھا۔ یہ کہہ کر ملازم نے ایک نظر حاجرہ پر ڈالی تو وہ جلدی سے اپنے شوہر کے پیچھے جا کر چھپ گئی تھی۔ تم نے چوکی دار کے ساتھ کیا کیا؟ وہ ہلکا سا اس کی طرف جھکتا ہوا دانت پیستے ہوئے بولا تھا۔ اس کو بے ہوش کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سارے دانتوں کی نمائش کی تھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں سب حویلی والوں کو آپ کے اس قاتلانہ حملے کے بارے میں نہ بتاؤں تو پھر آپ کو میری مدد بھی کرنی ہوگی۔ میرے ساتھ ڈیل کریں گے تو آپ کا ہی فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، ڈیل ڈن۔ اب چلو اور جلدی سے کچن میں چل کر میرے لیے ناشتہ بناؤ۔ میں آپ کے لیے ناشتہ زہر نہ بناؤں؟ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ محترم کے کان کو زیادہ ہی پتلے تھے، وہ اس کی آوازیں سن چکا تھا۔ یہ تم اپنے لیے بناؤ کیونکہ تمہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ تمہارے اس قدم سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں سنور سکتی ہیں اور بہت سے لوگ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکتے ہیں۔ ان کی نوک جھونک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی تھی۔ یہ ایک مہینہ اس نے بڑی مشکل سے گزارا تھا۔ کبھی وہ گھر کے کونے میں جا کر بیٹھتی تو کبھی دوسرے کونے میں جا کر بیٹھ جاتی۔ حماد نے تو اس کو دیواروں کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ جب اس نے یہ سب کچھ دادی جان کو بتایا تو انہوں نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ یہ لڑکی پاگل ہو جائے گی، اب اس کی سزا ختم کرو۔
انہوں نے اپنے پوتے کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اپنی دادی کو اس کے کرتوتوں کے بارے میں بتا چکا تھا، لیکن اس نے دادی جان سے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ آپ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ میں اسے سمجھا چکا ہوں۔ اسے پورا 1 مہینہ موبائل نہیں ملا تھا۔ فرحین سے بھی اس کی بات نہیں ہو پائی تھی اور باقی کسی سہیلی سے بھی اس کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جہاں تک نمرہ کا سوال تھا، اسے تو موبائل سے کوئی خاص دلچسپی ہی نہیں تھی۔ جب بھی اسے اپنی کسی دوست سے بات کرنی ہوتی تو وہ اپنی اماں کا موبائل لے لیتی۔ اسے پڑھائی سے بھی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ ہر وقت ناولز پڑھتی رہتی تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ جب ہاجرہ اس کی روٹین دیکھتے تھے تو برے برے منہ بناتی اور اکثر کہتی کہ اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو میں قسم سے اس روٹین کو کیری کرنے کی بجائے زہر کھا کر مر جاتی۔ اب جیسے ہی اسے حویلی سے رہائی ملی تھی تو اس نے ایک اور ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ مجھے پاکستان کی معمولی سی یونیورسٹیز میں نہیں پڑھنا، مجھے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے لندن جانا ہے۔ دادی جان نے یہ سنا تو انہوں نے باقاعدہ اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ وہ بن ماں باپ کی بچی کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ ہاجرہ چھوٹی سی تھی جب اس کے اماں ابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن اس کی قسمت اچھی تھی جو وہ بچ گئی تھی۔ حماد اکثر اس واقعے کو یاد کرتا اور بڑے افسوس سے کہتا، وہ دن میری زندگی کا سب سے سیاہ دن ہے جس دن تم زندہ بچ گئی تھی۔ یہ سن کر وہ اکثر ہی چڑ جاتی تھی، لیکن کبھی کبھار وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے تھے، یوں جیسے اسے ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ ایک ہی تھا، جو اس کی اپنی کزن سے شادی ہو گئی تھی، جس کو وہ بچپن سے ہی جلاد کہہ کر پکارتی تھی۔ اس کی باتیں نہ ماننے کی تو ہاجرہ بیگم نے قسم کھائی ہوئی تھی۔ دوسری طرف جہاں تک سکندر خان کا سوال تھا تو اسے اپنی یہ کزن اپنے دل کی بے حد قریب معلوم ہوتی تھی۔ اس کی شرارتیں، اس کا بچپنا اسے پسند تھا۔ وہ اسے چینج نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ محترمہ اپنے اندر تھوڑی سی سنجیدگی لے آئے، چیزوں کو تھوڑا سا سیریس لینا شروع کر دے، کیونکہ جتنی وہ نان سیریس تھی اسے اس کی آنے والی زندگی میں بہت سے مسائل ہو سکتے تھے۔ اس کے باہر جانے والی خواہش کو تو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ سکندر نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ہنی مون کے لیے ورلڈ ٹور پر لے کر جاؤں گا۔ وہ اپنی گردن جھکا کر دھیمے لہجے میں بولی، تم سے بھاگنے کے لیے تمہیں باہر جا رہی ہوں۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ جانے کا شوق ہوتا تو پھر کیا غم تھا؟ اب تم نے ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے، چاہے خوشی سے رہو یا غمزدہ ہو کر رہو، یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا۔ وہ اس کے بال خراب کرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ ہائے میرے اللہ، کیسے انسان نے سن لیا ہے؟ یہ میری باتوں کو مائنڈ کیوں نہیں کرتا ہے؟ میں اس کو اتنا کچھ کہتی ہوں مگر پھر بھی یہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ یونیورسٹی میں اس کا پہلا دن تھا۔ وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن پہلے ہی دن سینئرز نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ اس کی بہت ہی برے طریقے سے ریگنگ ہوئی تھی۔ اس گروپ کا لیڈر کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم تھا، جس نے MSc کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ BS تو وہ کینیڈا سے کر کے آیا تھا۔ یہاں پر جب اس نے اس لڑکی کو دیکھا تو اس کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ فرحین کے بھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جس یونیورسٹی میں وہ دونوں جا رہی ہیں، ہاشم بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور ان سے موسٹ سینئر ہے۔ ہاشم نے اسے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے بینچ پر کھڑا کروا کر اسے گانا گانے کے لیے کہا تو وہ خالی خالی نظروں سے ان سب کو گھورنے لگے۔ اگر مجھے گانا گنگنانا آتا تو میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اس وقت میں عاطف اسلم کے ساتھ کانسرٹ پر موجود ہوتی۔ یہ سن کر وہاں پر موجود سب اسٹوڈنٹس ہنسنے لگے تھے۔ ہاشم کے لبوں پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے گانا گانا شروع کیا، کسی نے ایک ٹماٹر اٹھا کر زور سے اس کے اوپر پھینکا تھا۔ اس کے وائٹ کلر کے کپڑے برباد ہو گئے تھے، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں۔ اچھا تھا سیلف ڈیفینس سیکھ لیتی۔ وہاں پر کھڑے اسٹوڈنٹ ایک بار پھر سے ہنسنے لگے تھے۔ فرحین تیزی سے آگے آئی اور اس کا بازو پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لے کر جانے لگی۔ ہاشم اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ کب تک تم اس کو بچاتی رہو گی؟ تمہارے لیے بہتر ہی ہے کہ اپنے بزنس کی طرح توجہ دو۔ یہاں پر آ کر معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسانے والے کام ختم کر دو۔
کیونکہ جس دن میں تمہارے خلاف ثبوت اکٹھے کر کے پولیس اسٹیشن چلی گئی اس دن تمہیں ذلیل ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا پائے گا۔ ہاشم فرحین کی اس قدر حوصلہ افزائی پر آج شش اٹھا تھا۔ اب یہ لڑکی بھی اسے دلچسپ لگنے لگی تھی۔ پہلے اسے اس کزن سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، لیکن جس طرح سے فرحین اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دھمکیاں دیتی تھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ دوسری طرف فرحین اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر آ گئی تھی۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ کلاس روم میں چلو تو کیا ضرورت تھی تمہیں لائبریری جانے کی؟ میں وہاں سے ناولس لینا چاہتی تھی۔ ناولس اٹھانے کے لیے پورا دن پڑا ہوا تھا۔ تمہیں ہی شوق ہوتا اکیلے کارنامے سر انجام دینے کا۔ وہ اب اس کو ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے میرے سارے کپڑے برباد کر دیے ہیں، میں اس کی زندگی برباد کر دوں گی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو۔ ان کی یونیورسٹی میں ویلکم کا ایونٹ آ رہا تھا، اس نے اس ایونٹ کے لیے شاپنگ کرنی تھی۔ فرحین کو تو گھر سے کھلے پیسے ملتے تھے اور وہ برینڈ کے کپڑے جوتے لیتی تھی۔ اس بار ان دونوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ ایک جیسے ڈریسز لیں گے، اس کے لیے اسے اچھے خاصے پیسوں کی ضرورت تھی۔ صبح سے وہ دادی جان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مجھے تھوڑے سے پیسے چاہیے، ابھی تو میں نے تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروایا ہے، میرے پاس ایک پوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور تم میری ذمہ داری نہیں بلکہ اپنے شوہر کی ذمہ داری ہو، جا کر اسے مانگو، وہ بہت ہی بھوکا ہے، کنجوس مکھی چوس ہے۔ اپنے بٹوے سے پیسے نکالتے ہوئے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ سکندر جو کہ دادو جان سے بات کرنے کے لیے ان کے کمرے کے اندر داخل ہو رہا تھا، اس کی آواز ان کا ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ آج سے پہلے محترمہ نے اسے جب بھی پیسے مانگے تھے اس نے بغیر کوئی احتجاج کیے محترمہ کے ہاتھوں میں اتنی رقم رکھ دی تھی۔ یہ الگ بات ہوتی کہ ایسا بہت کم ہی ہوا تھا۔ وہ اکثر دادی جان کے کان کھاتی تھی اور ان سے پیسے لیتی تھی۔ ابھی دادی جان نے اسے لال جنڈا دکھایا تو وہ اپنے شوہر کو تلاش کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے باہر نکلی، مگر وہ اسے کمرے کا دروازے پر ہی کھڑا مل گیا تھا۔ اسے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی۔ دادی جان نے اس کو پیسے کس لیے چاہیے؟ پتہ نہیں، شاید اس نے اپنی کسی فرینڈ کی مدد کرنی ہے، دادی جان نے سرسری سے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ حقیقت اس سے تو وہ بھی واقف تھی کہ اس نے فرینڈ کی مدد نہیں کرنی تھی، بلکہ یہ پیسے اسے اپنے لیے چاہیے تھے۔ اس کی جتنی بھی فرینڈس تھیں وہ سبھی امیر تھیں۔ سکندر کے سامنے انہوں نے جان بوجھ کر یہ فکرہ کہا تھا کیونکہ ابھی جانے سے پہلے وہ ان کے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہہ کر گئی تھی۔ اس نے سکندر کو دروازے کی اوٹ سے دیکھ لیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے دادی جان کو بھی چھوٹا سا ڈرامہ لگانے کے لیے کہا تھا۔ وہ تو اپنی پوتی کے لیے سب کچھ کر جاتی تھی، یہ تو پھر ایک چھوٹا سا سین کریٹ کرنے کا سوال تھا۔ تو اسے بولیں کہ وہ مجھ سے پیسے لے سکتی ہیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا کر خود ہی بات کر لو، میرے تو سر میں درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ پتہ نہیں یہ لڑکی کیا کیا کرواتی ہے مجھ سے، اس عمر میں بھی جھوٹ بلوا رہی ہے۔ یا اللہ مجھے معاف کرنا۔ انہوں نے بے ساختہ اپنے رب سے مدد طلب کی۔ رات کے وقت وہ پھر سے بوتل کے جن کی طرح سکندر کے کمرے میں حاضر ہو گئی تھی۔ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے سکندر صاحب، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ میری دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، اس کو آپریشن ہونا ہے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آپریشن رکا ہوا ہے۔ پلیز آپ مجھے کچھ پیسے دے دیں، آپ کا یہ احسان میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ میں چاہتی ہوں، تمہیں کتنے پیسے چاہیے مجھے بتاؤ، میں بھی تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ وہ فکر مندی سے بولا تھا۔ پہلی بار وہ اس کے پاس کسی نیکی کے کام کے لیے آئی تھی، وہ کیسے اس لڑکی کو انکار کر سکتا تھا؟ زیادہ نہیں، صرف 1 لاکھ چاہیے، اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا۔ سکندر جانتا تھا کہ اس طرح کے آپریشنز اور ہاسپٹل کے بلز میں اتنے ہی پیسے ضرورت پڑتے ہیں، مگر کئی بار تو اسے بھی زیادہ پیسے ضرورت پڑ جاتے تھے۔ اگر تمہیں اور بھی پیسوں کی ضرورت ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہو، یا پھر تمہارے پاس اس لڑکی کے بھائی یا بابا کا اکاؤنٹ نمبر ہے تو مجھے سینڈ کر دو۔
نہ تو اس کے بھائی ہیں اور نہ ہی اس کے بابا ہیں، وہ اپنی ماما کی اکلوتی بیٹی ہے۔ ایک چھوٹے سے محلے میں پرانے سے گھر میں رہتی ہے۔ اس نے اپنی بات میں دم ڈالنے کے لیے ایک اور جھوٹ بولا تھا، اور سکندر کافی حد تک اس کی باتوں پر یقین بھی کرنے لگا تھا۔ پیسے لے کر وہ اپنی مسکراہٹ کو دباتی ہوئی تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکلے اور لان میں جا کر جلدی سے موبائل نکال کر، یار فرحین، مجھے پیسے مل گئے ہیں، میں کل تمہاری بتائی ہوئی لوکیشن پر آ جاؤں گی، پھر ہم لوگ شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے۔ سکندر، جو کہ اسے مزید پیسے دینے کے لیے اس کے پاس جا رہا تھا، اس کی باتیں سن کر وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گیا۔ اس لڑکی کو میرے ہاتھوں آج کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ کتنی چالاک ہے یہ، لا حول ولا قوت، اتنی چالاک بیوی کسی کو بھی نہ دے۔ میں تو واقعی میں ہی اس پر یقین کر بیٹھا تھا۔ جب وہ پلٹی تو اسے لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ ارے آپ یہاں پر؟ سکندر صاحب، میں بس اپنے دوست سے بات کر رہی تھی۔ تم وہ 1 لاکھ رکھ سکتی ہو، لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ اپنی سزا سننے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ 2 ہفتوں کے بعد تمہاری رخصتی ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی کے گرد لپیٹتا ہوا بولا تھا، اور پھر اس کے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے کہنے لگا، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، کیونکہ صرف شادی ہی ہے جو تمہیں سدھار سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ہر طرح کا حربہ آزما کر دیکھ لیا ہے۔ کل جاؤ اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرو اور بہت زیادہ انجوائے کرو، کیونکہ اس کے بعد تو تم نے گھر پر بیٹھنے۔ سکندر جانتا تھا کہ وہ جب بھی اس کے قریب جاتا ہے وہ شرم سے دوری ہو جاتی ہے، اس کی قربت میں بہت زیادہ محتاط بھی ہو جاتی تھی۔ اب ایک ہی راستہ تھا اس کو سدھارنے کا، اور وہ تھا شادی، یعنی وہ محترمہ کو رخصت کروا کر اپنی زندگی میں شامل کر لیتا، کیونکہ اب وہ مسلسل اس پر نظر بھی نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر منع کر سکتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ رخصتی کے فوراً بعد ہی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر کسی فارن کنٹری جائے گا، وہاں پر اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارے گا، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تاکہ زندگی گزارنی آسان ہو۔ ابھی بھی وہ اسی بارے میں سوچتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار دی۔ اس نے اپنے بال پکڑے اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میں تو اس انسان سے شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ میرا ارادہ تو باہر کی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنے کا تھا، وہاں پر جا کر میں اسے طلاق لیتی اور کسی ترکش ہیرو سے شادی کرتی، کیونکہ وہ اسے بہت ہی خڑوس سمجھتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کبھی بھی اپنی زندگی انجوائے نہیں کر پائے گی، پوری زندگی وہ اس پر اسی طرح سے ہی پابندیاں لگاتا رہے گا اور اسے چھوٹی چھوٹی سزائیں دے کر اسے اس کی خوشیاں چھینتا رہے گا۔ یہ خیالات آتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کیوں آج سے 4 سال پہلے اس انسان سے شادی کی تھی؟ وہ تو دادی جان کی باتوں میں آ گئی تھی، جنہوں نے اسے کہا تھا کہ میرا پوتا کسی شہزادے سے کم نہیں ہے، امیر بھی ہے، بزنس مین بھی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہاری عزت کرتا ہے۔ تب اس میں دادی جان کی بات مان لی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ اس پر حکم چلاتا ہے۔ اگر وہ واقعی میں اسے محبت کرتا ہوتا تو باقی کپلز کی طرح رومانٹک ہوتا، اسے ڈیٹ پر لے کر جاتا، اس کے لیے گجرے لاتا، اسے لانگ ڈرائیو پر لے کر جاتا، اس کے لیے اس کی پسند کے کھانے آرڈر کرتا، اس کی تعریف میں زمین آسمان کے کتابیں ملاتا، مگر محترم نے جب بھی کی اس کی عزت افزائی ہی کی تھی۔ وہ کیسے اس انسان سے بعد میں کسی بات کی بہتری یا اچھائی کی امید رکھ سکتی تھی؟ یہ ساری باتیں اس نے پھر سے دادی جان کے سامنے جا کر کی تھی۔ دادی نے اس کی ایک ایک بات نوٹ کی۔ رات کے وقت انہوں نے اپنے پوتے کو کمرے میں بلایا اور اس کے کان کھینچ کر اسے یہ ساری شکایتیں پڑھ کر سنائی تھی۔ دادی جان، آپ خود ہی تو کہتی تھی کہ جب تک میری اس سے شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش نہ کروں۔ دادی نے سن کر بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ اور تم نے پہلے کون سی میری باتیں مانی ہیں جو تم نے یہ بات مان لی تھی؟ انہوں نے اس کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ آپ فکر مت کریں، میں اس کی ساری شکایتیں بہت جلد ہی دور کر دوں گا۔
وہ دوبارہ آپ کے پاس اس طرح کی کمپلینس لے کر نہیں آئے گی۔ کل وہ فرین کے ساتھ شاپنگ پر گئی تھی، لیکن جیسے وہ لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلے، کالے رنگ کی گاڑی ان کے قریب آ کر رکی۔ ابھی اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا کہ ہاشم اس گاڑی سے باہر نکلا اور اس کی ناک پر رومال کر کے اسے اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ فرین جو کہ اس کے ساتھ ہی تھی، وہ ہاشم کو دیکھ کر اونچی اونچی آواز میں چلانے لگی۔ گارڈز نے فرین کو کنٹرول کر لیا۔ ہاشم نے فرین کو گھر ہی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کو بھی گاڑی میں بٹھا لو، خباثہ بڑے انداز میں مسکراتا ہوا وہ دونوں کو بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ دوسری طرف حویلی میں ہر طرف پریشانی کی لہر دوڑی ہوئی تھی۔ سکندر خان بے چینی سے لاؤنج میں چکر کاٹ رہا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے محتمہ کو اکیلے جانے کی دل سے اجازت دی تھی، اور پہلی بار یہ حادثہ پیش آ گیا تھا۔ دادی جان نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ سکندر نے اپنے سب گارڈز کو اور خاص آدمیوں کی اس کی تلاش میں بھیجا ہوا تھا۔ دوسری طرف فرین کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ ہی غائب ہوئے تھے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کے ذہن میں آنے والا چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ ہاشم کا تھا۔ اس انسان کو میرے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ وہ اس کی حویلی جانے کی بجائے سب سے پہلے اپنے دوست کے پاس گیا تھا۔ وہ لوگ پہلے پولیس اسٹیشن گئے۔ انہوں نے ہاشم کے خلاف FIR درج کروائی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس جتنے بھی ثبوت تھے وہ سارے انہوں نے پولیس کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا۔ آج سے پہلے ہاشم نے نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں برباد کی تھیں۔ وہ فرین اور ہاجرہ کو ایک ساتھ وہاں پر لے کر گیا تھا، لیکن اب وہاں پر جا کر اس کے دل کی حالت بدل گئی تھی۔ اسے یکدم ہی فرین اپنے دل کے قریب لگنے لگی تھی، اور پھر اس نے ڈنکے کی چوٹ پر فرین سے نکاح کر لیا۔ ہاجرہ کو اس کے دوست کے طور پر اس نکاح میں شامل کیا گیا تھا۔ وہ بے یقینی سے کبھی ہاشم کو دیکھتی اور کبھی فرین کو دیکھتی، جو اس کو انتہائی غصے سے گھور رہی تھی۔ اگر آپ نے اسی سے نکاح کرنا تھا تو آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں ہاشم صاحب؟ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ مجھے کوئی زیادہ ہی تماشا کریٹ کرنے کا شوق ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ مجھے ایڈونچر کتنے پسند ہیں۔ تم جیسے بے وقوف اور معصوم لڑکیوں کی ذات میں مجھے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو بس تم سے تمہارے شوہر کا بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ تم پر ترس کھا کر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ مجھے تو یہ جنگلی بلی پسند ہے۔ فرین نے اس کو کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا۔ اگلے چند دموں میں ہاشم کو باہر سے پولیس کی گاڑی رکنے کی آواز سنائی تھی تو وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ لو جی، تمہارا عاشق آ گیا ہے میرے میزبانوں کو لے کر۔ میری جان تم فکر مت کرو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بہت جلد دوبارہ تمہارے پاس آؤں گا۔ فرین کے چہرے کو پیار سے تپکتا ہوا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے اپنی دونوں بازو انسپکٹر کے سامنے کیے کیونکہ اس کے روز کا معمول تھا۔ انسپکٹر نے ہتھکڑیاں پہنائیں اور اسے گاڑی میں بٹھا لیا۔ سکندر خان بھاگتا ہوا اندر گیا۔ ہاجرہ بالکل ٹھیک تھی۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے کہا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ مجھے تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے فرین سے نکاح کر لیا ہے۔ جب یہ بات فرین کے بھائی نے سنی تو اس نے وہاں پڑی کرسی کو زور سے لات ماری۔ ہاشم ایک بہت ہی عجیب انسان تھا۔ اس کے دماغ کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ وہ سوچتا کچھ اور تھا، کرتا کچھ اور تھا۔ ابھی بھی اس کا ارادہ سکندر کے منگیتر کو اغوا کر کے اس سے بدلہ لینے کا تھا، لیکن جب اس نے اس کے پہلو میں کھڑی فرین کو دیکھا تو پھر سے اسے اپنے دل کے دروازے پر دستک کی آواز سنائی تھی۔ اس وقت اس نے خود سے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا کہ اس لڑکی سے محبت کرتا ہے، اور اس کی محبت کی خاطر ہی اس نے سکندر کی غلطی کو نظر انداز کر دیا تھا اور ہاجرہ کو چھوڑ دیا تھا۔ بعد میں جب ہاشم جیل سے واپس آیا تو اس نے فرین سے اپنی ماضی کی غلطیوں کی معافی مانگی تھی۔ وہ ہاجرہ کے سامنے بھی شرمندگی کا اظہار کر چکا تھا، لیکن سکندر جانتا تھا کہ وہ اندر سے ابھی بھی ویسا ہی کمینہ ہے۔ اگلے 3 مہینوں تک وہ فرین کے پیچھے خوار ہوتا رہا تھا۔ فرین نے آخر کار اسے معاف کر دیا تھا۔ ان دونوں کی شادی بہت ہی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ جہاں تک ہاجرہ اور سکندر کا سوال تھا تو وہاں سے آنے کے بعد ہاجرہ حیران رہ گئی تھی۔ جیسا وہ چاہتی تھی سکندر ویسا ہی بن گیا تھا۔ وہ باقی کپلز کی طرح ہی برتاؤ کرتا تھا۔ اس کے لیے گجرے لاتا تھا، اس کو کھانے پر لے کر جاتا تھا، اس کو شاپنگ کراتا تھا۔ آدھی رات کے وقت اسے آئس کریم کھلانے کے لیے لے کر جاتا۔ اب تو وہ نمرا کو بھی لفٹ نہیں کرواتی تھی۔
یہ دیکھ کر نمرہ غصے سے پاؤں پٹک کر رہ جاتی۔ اب تو اسے چھپ کر حویلی سے باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ اس کا شوہر اس کی ساری خواہشات اس کے بن کہیں پوری کر رہا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے بھی رخصتی کے لیے ہاں کہہ دی۔ رخصتی کے فوراً بعد ہی وہ اسے ورلڈ ٹور پر لے کر گیا تھا۔ وہ اپنے سارے خوابوں کو پورے کر رہی تھی اور سکندر کی ہمراہی میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کر رہی تھی۔ دوسری طرف فرین اور ہاشم کے آپس کے معاملات بھی سیٹ ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔